جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے ظاہری اور باطنی صحت کے اسلامی اصول۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس میں شفا ہے اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور دلوں کی شفا۔ اب ظاہر بات ہے ہمارا جو دل ہے یہ میدان جنگ ہے۔ دو چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہیں جو دل پر غلبہ چاہتی ہیں۔ ایک ہمارا نفس ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ ہمارا نفس ظاہر بات ہے اس کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ ہے اور جو ہمارا باڈی کا اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ ہے، اور روح وہ اس دنیا سے نہیں ہے۔ روح ظاہر بات ہے ایک دوسرے جہان سے آئی ہے اور وہ ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ تو روح نے ایک اقرار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، جتنی بھی روحیں تھیں سب نے یہ بات کہی کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب روح جب اس جسم میں آتی ہے تو اس جسم کے اثرات روح پر بھی پڑتے ہیں اور روح کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں، لیکن روح اپنی اصل میں انسان کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، چونکہ وہ اوپر سے آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انسان اوپر اٹھے، بلندی کی طرف جائے، اور وہ بلندی جو بندے کو اپنے رب سے قریب کر دے۔ جسم کسی مٹی سے بنا ہے اور جسم انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا تو زمین کی ایک کشش ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، کشش سکل کہتے ہیں۔ تو ہم جو چل پھر رہے ہیں اس سیارے پر، زمین پر، تو اس کے اندر وہ کشش ہے، ہم جیسے اوپر جاتے ہیں تو وہ ہمیں نیچے کھینچتی ہے، اور ایک ٹائم ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جو خلا میں سفر کرتے ہیں تو وہ پھر کشش ختم ہو جاتی ہے اور پھر خلا کے اندر وہ اس طرح چل پھر نہیں سکتے۔ تو میں اسی طرح جیسے ہمیں فزیکل دنیا جو ہے، فزیکل ورلڈ جو ہے، اس کا یہ قانون معلوم ہے، ہمارے علم میں ہے کہ زمین اپنی طرف نیچے کھینچتی ہے اور جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں نیچے کی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ ہمیں اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔
اب ظاہر بات ہے ہمارے جسم میں جو ایک ڈسائسو فورس ہے، وہ طاقت جو فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، وہ دل ہے، جس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ۔ لوگوں یہ بات دھیان سے سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہ بات تمہارے پیش نظر رہے کہ وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو انسانی دل جو ہے، اس کی انسانی جسم میں ایک بڑی اہم حیثیت ہے۔ روح یہ چاہتی ہے کہ دل اس کی بات سنے، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ دل اس کی بات سنے۔ نفس کے اندر تو چونکہ خواہشات بھی ہیں، اور جس کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں، ہمیں وہ پھر انسان کی جبیلتیں بھی ہیں، اس میں بھوک کا لگنا بھی ہے، اس کے بعد ہمارے جنس کی خواہش بھی ہے، دوسروں پر غالب آنے کی خواہش بھی ہے، یہ بھی جبیلت میں ہے۔ پھر ہمارے جذبات بھی ہیں، محبت، الفت، اداسی، اور یہ سارے جذبات ہیں۔ تو نفس چونکہ اسی باڈی کو اندر سے مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دل کے کان میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے، چلو یہ گلا نیکی نہیں گلا اور ہے وہ گل چھوڑو، بس جو تمہاری خواہش ہے نا اس کو پورا کرو۔ روح اس کے کان میں یہ کہتی ہے، دل کے کان میں، کہ نہیں، میں نے ایک اقرار کیا تھا، اور یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، اور تم میری بات سن اور مان، اور اپنی توجہات کا مرکز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لے اور اس کے رسول کو بنا لے۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ اندر جاری رہتی ہے، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے تو انسان کے اندر نیکی کے جذبات اور احساسات وہ بڑے ہی تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور گناہ کی طرف انسان کا میلان اور رغبت وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب دل کبھی روح کی بات سنتا ہے تو پھر دل کرتا ہے نیکی کرنے کو، دل کرتا ہے اچھائی کرنے کو، دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں غرباء فقراء کی مدد کرنے کو۔ تو اب یہ کشمکش کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کی صحبت کیسے ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہے تو دل پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا چلا جائے، اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو دل کے اندر نیکی کے جذبات اور احساسات کو بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہماری طرف متوجہ رہے تو تمہیں ایک صحبت اختیار کرنی ہے، اور قرآن مجید کی صحبت کا ذکر کر رہا ہے، وہ صحبت ہے اللہ کی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں،
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور یہ دلوں کی شفا ہے۔ یعنی دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کے اندر حسد ہے، منافقت ہے، بغض، کینہ ہے، عداوت ہے، دوسروں کے حق کھا جانے کی خواہش ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنی نیک خواہشات ہیں یا نیک اخلاق ہیں یا اچھے اخلاق ہیں، جن میں صبر ہے، توکل ہے، استغنا ہے، زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اگر تم ان جذبات اور احساسات کو اپنے دل میں بیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو۔ تو وہ جو دل کا زندہ ہونا ہے وہ ہوگا قرآن مجید کے ساتھ، جس کو علامہ نے ایسے کہا نا کہ دل زندہ بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور ہے۔ تو وہ جو دل زندہ ہے، یعنی دل کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحیح احادیث ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسی صحبت میں جانا چاہتے ہیں جو بہت پاکیزہ ہے، معطر ہے، منور ہے، روشن ہے، جس سے واقعتاً دلوں کو جلا ملتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ فزیکلی ظاہری طور پہ جو یہ صحبت ایک ہی جماعت کو حاصل تھی اور وہ صحابہ کی جماعت ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ عظیم ترین لوگ تھے اور عظمت ٹوٹ کر ان پر برستی رہی ہے اور برستی رہے گی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ اٹھایا ہے، اور بعد کے لوگ یقیناً ان کا مقام اور ان کے مرتبے میں نہیں پہنچ سکتے، یہ تو کوئی دو رائے والی بات نہیں، لیکن بعد کے لوگوں کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی صحبت موجود ہے، اور وہ کس صورت میں موجود ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے، آپ حضور کی سنت دیکھیں گے، آپ کا طریقہ دیکھیں گے، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھیں گے، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ بالکل عہد رسالت میں چلے گئے۔ کبھی آپ کو میدان بدر نظر آئے گا، کبھی احد نظر آئے گا، کبھی خندق، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھا رہے تھے حضور، بیٹھے کیسے تھے حضور، گفتگو کیسے کر رہے تھے، تو آپ بالکل اسی کیفیت میں اور اسی منظر میں چلے جائیں گے۔ اب یہ کیفیت جیسے جیسے آپ پر طاری ہوتی چلی جائے گی، آپ کا دل روشن ہوتا چلا جائے گا، دل کے اندر نیکی کے احساسات، جذبات بیدار ہوتے چلے جائیں گے، اور روح جو بیچاری پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ بھئی دل میری بات سن، اور دل میاں اس کی بات نہیں سن رہے تھے، تو دل خود اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور نفس بہت پیچھے چلا جائے گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی روح کا غلبہ دل پر ہوتا چلا جاتا ہے تو نفس پیچھے ہٹتا ہٹتا بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر یہ اپنی ایک شکل بدل لیتا ہے، یہ اب ایک اچھا بچہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلے امارہ تھا، نفس امارہ، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اس نفس سے تو برات کا اظہار کرتا ہوں، نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن پھر نفس ایک دوسری شکل میں آتا ہے اور اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ وہ نفس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جہاں پہ
انسان کا نفس گناہ پہ اسے ملامت کرتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جس کو اسی پنجابی کہتے ہیں فلاں بندے کا ضمیر زندہ ہو گیا. وہ ضمیر کا زندہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی نفس لوامہ ہوتا ہے کہ اندر سے ملامت کرتا ہے. اور وہ ملامت کب کرتا ہے؟ جب دل روح کی بات سننا شروع کر دیتا ہے. تو فلا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کو گواہ بناتا ہوں، اس کی قسم اٹھاتا ہوں. پھر نفس کی ایک تیسری قسم تو وہ ہے کہ جس پر فخر ہوتا ہے، اور وہ تو بڑی اعلیٰ قسم ہے، اور وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے نفس مطمئنہ حاصل ہو، یعنی اس کو اطمینان ہے. اطمینان بنیادی طور پہ کہتے ہیں یہ جو چراغ جلتا ہے نا، چراغ جل رہا ہو یا موم بتی آپ دیکھیں تو اس کی جو لو ہوتی ہے، موم بتی کی یہ چراغ کی لو اگر وہ بالکل سیدھی ہو، ادھر کی ہوا اس لو کو ادھر نہ لے جائے اور ادھر کی ہوا ادھر نہ لے جائے، تو اس حالت میں اس لو کو اطمینان کی حالت کہتے ہیں. یعنی انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خواہشات کے جھکڑ ہوائیں چلے بھی اور انسان کو گناہ کی وادی میں دھکیلنا چاہے تو وہ نہ جائے. ادھر سے چلیں تو نہیں، وہ مطمئن ہے، ادھر سے چلیں تو وہ ادھر بھی نہ جائے، بالکل مطمئن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا ہے تو اب گناہ، شیطان، نفس، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف. کس حال میں لوٹا؟ اس حال میں لوٹا کہ راضیۃ مرضیہ. اب یہ نفس کی اگلی قسم ہے جس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. راضیہ کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہے، اور مرضیہ کا مطلب ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہے. یعنی دونوں کیفیات پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ پہلے بندہ اللہ سے راضی ہے اور پھر اللہ بندے سے راضی ہے. پہلے تو بندے کو راضی ہونا ہوتا ہے. معاشر میں آپ علیہ السلام نے ایک شخص کا حال بیان کیا، وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت کچھ دیا تھا، مال دولت، اسٹیٹس، شہرت، سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ اللہ سے راضی نہیں تھا. اللہ سے وہ راضی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا اور تو پھر بھی مجھ سے راضی نہیں تھا، تو میں بھی تجھ سے راضی نہیں. تو مجھ سے راضی نہیں تھا تو میں بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں. پھر ایک شخص آئے گا ایسا کہ جس کو اللہ نے بڑا محدود رزق دیا اور ظاہری طور پہ کوئی شہرت، کوئی منصب، کوئی اسٹیٹس بھی اسے دنیا میں حاصل نہیں تھا، لیکن وہ بندہ اللہ سے راضی تھا. یعنی جو اللہ نے دیا ہے نا وہ اس پہ راضی تھا، مطمئن تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے میں نے تجھے تھوڑا رزق دیا، تیرا مقام اور مرتبہ بھی دنیا میں تھوڑا تھا، لیکن تو مجھ سے راضی ہو گیا، تو آج میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں. یہ میں نے تجھے تھوڑا رزق دیا تھا لیکن تو میرے ساتھ راضی ہو گیا تھا، تو آج تیرے پاس تھوڑا عمل ہے. جب تو مجھ سے راضی تھا تو میں بھی تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں. تو یہ جو مقام رضا ہے بندے کی طرف سے، یعنی پہلے بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے. تو نفس کی یہ جو حالت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹا تو اپنے رب کی طرف. اس حال میں راضیۃ مرضیہ،
کہ بندہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ بندے سے راضی ہے. فَادْخُلِي فِي جَنَّتِي، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ جو نیک بندے ہیں، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ جو احادیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت بندے کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی نا، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ خطاب آئے گا. اور اس وقت کا خطاب آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئے کہ اے بندے تو میرے پاس آ جا، اس حال میں آ جا کہ تو مجھ سے راضی تھا اور میں تجھ سے راضی ہوں. اور تمام نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک جگہ ہے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں علیین. جب روحیں وہاں سے آئیں گی جسم میں تو وہ تو ایک لشکر کی صورت میں تھی. اب یہاں سے جب واپس جائیں گے تو وہ دو جگہ ہیں، ایک مقام ہے علیین اور دوسرا مقام ہے سجین. علیین وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام نیک لوگ ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں. اور اسی لیے ہم مرنے والے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے مقام علیین عطا فرما، یا اسے علیین میں جگہ عطا فرما. اور علیین کہتے ہیں بلند جگہ، اور سجین صرف بنیادی طور پہ کہتے ہیں جیل خانے کو. تو سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام برے لوگ، ان کی روحیں جو ہیں، یا کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی روحیں وہاں پہ جمع ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے باطن کے لیے بھی شفا ہے، ہمارے ظاہر کے لیے بھی شفا ہے. اور ہمارا دل جو ہے میدان جنگ ہے، نفس بھی اس پر غالب ہونا چاہتا ہے اور روح بھی اس پر غالب ہونا چاہتی ہے. لیکن جب دل روح کی بات سننے لگتا ہے تو پھر نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر اچھا بچہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے اور نفس سے راضیہ ہوتا ہے اور نفس سے مرضیہ ہوتا ہے. تو پھر یہ مقام آتا ہے کہ روح بھی دل کو سپورٹو ہے، دل کے پیچھے روح کی طاقت بھی موجود ہے، اور نفس سے مطمئنہ کی طاقت بھی دل کے پیچھے موجود ہے. اور دل جب اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استقامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت. ایسے لوگ جن کے دل اللہ کے لیے مضبوط ہو جائیں ان کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے، فرشتے ان پر نازل ہوتے اور انہیں ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، اور اللہ کی جنت کی بشارت قبول کیجیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ نے اس کا تم سے وعدہ کیا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار تھے، آخرت میں بھی تمہارے مددگار. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب اس جنت میں جو چاہو اللہ تمہیں عطا کرے گا، جو مانگو، جو تمہاری خواہش ہے. کیوں؟ نزلا من غفور رحیم. اس لیے کہ آج تمہارا میزبان وہ اللہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو آج تم مہمان ہو اور اللہ تمہارا میزبان ہے. تو جب اللہ تمہارا میزبان ہے تو وہاں پہ پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جو تمہاری خواہش ہے. تم نے صرف زندگی کا ایک مختصر سا وقت سپین جو اللہ نے تمہیں دیا تھا، استقامت کے ساتھ جم کر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دی. تم نے
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اب دیکھو اللہ تمہیں وہ جنت عطا کر رہا ہے۔ میں آخر میں صرف بابا فرید علیہ السلام کا ایک قول سناتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم کرتے ہیں، ہماری کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بات یہ ہے کہ میں جس مصلی پہ بیٹھا ہوں 27 سال ہو گئے، میں نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ انسان ہونے کے ناطے سامنے تو غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے عمدن میں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ جب میں جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرتا، وہ بھی اتنا کریم ہے، میں ایسا کرتا ہوں انہیں قبول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔